ایک بات یہ ذہن میں بٹھا دیکھو، ایک بات کو اچھی طرح سمجھو، اگر آدمی دنیا کے اندر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوری پکڑ نہیں کرتا، گناہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم تو بالکل نہیں، لیکن ڈھیل بہت ہے۔ جہنم کی تکلیفیں، قبر کی تکلیفیں، دنیا کی تکلیفیں جتنی بھی انسان پر آتی ہیں، یہ اللہ کا ظلم نہیں بلکہ انسان کا کرتوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم تو ذرہ برابر نہیں، لیکن ڈھیل بہت ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ ڈھیل دے دیتا، لیکن ڈھیل دینے کا مطلب نہیں کہ پھر وہ پکڑ نہیں کرے گا۔ پکڑ کی اللہ تعالیٰ تاریخ مقرر کر دیتا ہے اور آدمی کو ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 سال تک ڈھیل، فرعون کو ڈھیل، قارون کو ڈھیل۔ اس ڈھیل کے زمانے میں اگر آدمی کرنے میں توبہ اور پھر آ گئی وہ پکڑ کی تاریخ تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے، اور اگر ڈھیل کے زمانے میں آدمی کی بڑھ گئی غفلت اور بڑھتا رہا یہاں تک کہ آ گئی پکڑ کی تاریخ، جب وہ پکڑ کی تاریخ آ گئی تو فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر اللہ پکڑ میں چھوڑ دے۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھو کہ گناہ پر خدا فوری پکڑ نہیں کرتے۔ اگر گناہ پر خدا فوری پکڑ کر دیا کرے تو دنیا میں کوئی آدمی زندہ رہ نہیں سکتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، زمین کے اوپر کوئی چلنے والا نہیں ملے گا اگر اللہ تعالیٰ گناہ پر فوری پکڑ کر دے۔ ایک آدمی نے زنا کیا، فوراً فرشتے نے آگے 2 ڈنڈے مار دی، وہ تو وہیں مر جائے۔ آدمی پوری دنیا کے جو گناہ کرتا ہے فوراً اگر پکڑ کرے تو دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے غلط کام کرنے والے کو تو اللہ دیتے ہیں اور صحیح کام کرنے والے پر اللہ ڈالتے ہیں۔ صحابہ کرام پر تو ڈال دیا امتحان، اور مشرکین مکہ کو دے دی ڈھیل۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے تو 360 اور تمہارا 1، یعنی انہوں نے کہا ہماری کوانٹٹی زیادہ ہے اور تمہاری کوانٹٹی کم ہے، تمہاری تعداد کم ہے، ہماری تعداد زیادہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ان کو سمجھایا کہ کوانٹٹی اس وقت دیکھی جاتی ہے جب کوالٹی 1 ہو، یعنی کوالٹی بدلی ہوئی ہے۔ تمہارے 360 تو اتنے بوڑھے کہ سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی مٹھائی لے کر بھاگی تو چھوڑا نہیں سکتے۔ تعداد تو ان کی زیادہ ہے لیکن ہیں اتنے بوڑھے، اور ہمارا ایک اللہ ہے لیکن وہ اتنا طاقت والا اللہ ہے تو اس نے زمین، آسمان، چاند، سورج بنائے۔ پھر جو اللہ کی تعریفیں انہوں نے شروع کی اور پھر جو اللہ کی بڑائی بیان کرنی شروع کی، اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ باقی میرے محترم دوستو، بہت جیے چاہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں، تو ہم لوگ پوری دنیا میں پھیل کر اللہ کی بڑائی کو اتنا بیان کریں کہ وہ اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے اور وہ اللہ کی بڑائی دوسروں کے دلوں میں گھسائے۔ آج اللہ کو بڑا جانا نہیں، اگر اللہ کو آدمی بڑا جان لے، اگر آدمی کی سمجھ میں اللہ کی بڑائی آ جائے تو آدمی خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور اگر ہو جائے بھول میں تو فوراً خجلت پیدا ہو جائے گی اور اللہ سے توبہ کرے۔ میں سچ کہتا ہوں، دیکھو میں بتاؤں، اگر چھوٹا بچہ 6 سال کا چھوٹا بچہ، وہ جلیبی کا اور انگوٹھی کا ڈیفرنس تو آپ نے سمجھا، نماز کا لاکھ کا ڈیفرنس آپ نے سمجھا، ہاں؟ مرنے کے بعد بھی سمجھ آ گئی گی۔ ہم کہتے مرنے سے پہلے سمجھ جا۔ دعوت کے معنی یہ ہے، جو بات مرنے کے بعد سمجھ میں آنے والی ہے اس بات کو مرنے سے پہلے سمجھنا، اس بات کو مرنے سے پہلے سمجھانے کی کوشش کرنا، یہی دعوت ہے۔ اب میں ایک دوسری مثال دیتا ہوں۔ 6 سال کا بچہ آپ کے محلے میں شور مچا رہا، آپ نے اس سے کہا دیر چلا جا، نہیں تو پولیس کمشنر کو بلاؤں گا، وہ پستول لائے گا۔ بچہ پھر بھی شور مچا رہا، ٹیلی فون کر کے بلا دیا، پولیس کمشنر آ گیا پستول لے کر، تو یہ بچہ پولیس کمشنر کی گود میں بیٹھ کر پستول سے کھیلے گا۔ کیوں؟ جانتا نہیں۔ لیکن اسی بچے سے اگر تم یہ کہہ دو میں تیری ماں کو بلاتا ہوں، وہیں سے ہم جائے، چاہے میری ماں کو مت،
भेजा और उसकी माँ घर से निकल आई, 100 कदम के फासले में चांटा दिखा दिया, वो वही काम पकड़ लेगा, सहम जाएगा, अम्मा मेरी तौबा, मैं बिल्कुल शोधी मचाएगा, मैं घर आ रहा हूँ। जरा सोचो, पुलिस कमिश्नर की ताकत ज्यादा है माँ की ताकत, और पिस्तौल की ताकत ज्यादा है चांटे की ताकत। अब ये पिस्तौल से तो डरता है, अब पिस्तौल से तो नहीं डरता, चांटे से डरता है। इसकी क्या वजह? इसलिए कि माँ की ताकत को जानता है, पुलिस कमिश्नर की ताकत को नहीं जानता, चांटे की ताकत को जानता है, लेकिन पिस्तौल की ताकत को नहीं जानता। बावजूद है कि पिस्तौल की ताकत ज्यादा है, फिर भी नहीं डरता। इसी तरीके से मेरे मोहतरम दोस्तों, ये आम इंसान जो है, ये हुकूमत की ताकत को सो जानता है। इसके बाप को अगर कहा जाए कि मैं पुलिस कमिश्नर को बुलाता हूँ, पिस्तौल लाएगा, तो वो सहम जाए, वो सहम जाए। बेटा नहीं सहमता। बहुत बड़ा ट्रक लेकर आदमी जाता है लोहा भर के, और सामने लाल बत्ती दिखाई दी, फौरन खड़ा रहता है। क्यों? इसलिए हुकूमत की ताकत को जानता है। लाल बत्ती के पीछे पुलिस वाला है, उसके हाथ में पिस्तौल है, वो टायर को फेल करेगा, फिर चौकी में जाना पड़ेगा, फिर कचहरी में जाना पड़ेगा, फिर जेल खाने में जाना पड़ेगा, वहां पिटाई हुई। ये सारी बातें आदमी जानता है। इसलिए हुकूमत के कानून के खिलाफ आदमी करते हुए डरता है। हालांकि सारी दुनिया की हुकूमतों से में जितनी ताकत है, उससे ज्यादा ताकत अहकमुल हाकिमीन में है, लेकिन अहकमुल हाकिमीन की ज्यादा ताकत होने के बावजूद ये आदमी उससे नहीं डरता। हुकूमत के कानून के खिलाफ करने नहीं कर पाता, लेकिन अहकमुल हाकिमीन के कानून के खिलाफ करता है, इसलिए कि अल्लाह की बड़ाई दिल में नहीं होती। जैसे वो बच्चा पिस्तौल को नहीं जानता, ऐसे उसका बाबा अल्लाह को नहीं जानता। वो बाबा पिस्तौल को जानता है, इससे पिस्तौल से डरता है, लेकिन अल्लाह को नहीं जानता। इस बिना पर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अपनी दावत के अंदर अल्लाह की अज़मत और बड़ाई को बयान फरमाते थे, और वही हमें करना है, क्योंकि नबी कोई आने वाला नहीं, नबी कोई आने वाला नहीं। अच्छा, जबान से अगर हमने अल्लाह को बड़ा बोला तो ये ईमान का बोल बनेगा, लेकिन ये अल्लाह की बड़ाई अगर दिल के अंदर उतर गई तो फिर मेरी बात तो याद रखो, ये ईमान बनेगा। और जब ये ईमान बनेगा तो फिर याद रखना, ईमान पर जो खुदा के वादे आसमानों पर हैं, वो वादे अल्लाह के जमीन पर आए। चुनाचे इन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने उन सब को यही जवाब दिया। वो सारे तो सारे हैरत में है, क्यों? तो उनका तो हजारों साल का अकीदा उनके बुतों के बारे में, तो उन्हें तो बहुत ताज्जुब हो रहा। अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब वंतलकल मलउ मिनहुम अनिमशू वस्मिरू अला आलिहतिकुम इन्न हाज़ा लशैउन युराद मा समिअना बिहाज़ा फिल मिल्लतिल आखिरा इन हाज़ा इल्ला इख्तिल। बड़ा ताज्जुब उन्हें, अपने बुतों को बिल्कुल चिपके रहो, अब बिल्कुल इनकी बात को मत मानो, और सारे माबूदों को छोड़ इन्होंने एक को दिया। लेकिन साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम क्या जवाब देते थे? है तो एक, लेकिन वो जमीन का बनाने वाला, आसमान का बनाने वाला, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों मुर्दों को जिंदा करने वाला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ को बाग बनाने वाला, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले को छुरी से बचाने वाला, एक है ताकत वाला। लेकिन इसके बाद मामला क्या हुआ? उन मुशरिकीन ने मारना शुरू किया और ताने मारने शुरू किए। उन्होंने कहा, देखो तुम कहते हो ना हमारे एक अल्लाह बड़ा ताकत वाला है, तो देखना हमने तुम्हारे बिलाल को भी मारा, और हमने हजरत सुमैया को भी मारा, और हमने खुला को भी मारा। वो एक अल्लाह तुम्हारी मदद क्यों नहीं? वो एक अल्लाह तुम्हारी मदद क्यों नहीं? अब ये बड़ी हैरत का मकाम है हर जमाने के अंदर कि जो खुदा के नाफरमान हैं वो तो मार रहे, और जो खुदा के फरमा बरदार हैं वो मार खा रहे। अच्छा, साथ में एक बात मैं और भी बता दूं, मारने वाले जिस बहादुर कौम के थे, अरे मार खाने वाले भी उसी बहादुर कौम के थे, और बहादुर को जो बहादुर मारे तो ला महला वो उसका बदला लेने पर आ जाता है। तो साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के दिल में बार बार ये उस्ती थे कि बदला ले में,
جب یہ ہم کو مارتے تو ہم بھی انہیں مارے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں کی بدلہ دینے کی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم اپنا کام کرتے رہو اور ہاتھ کو روک دو۔ اور اس میں اللہ کی ایک بہت بڑی مصلحت یہ بھی کہ جب وہ ماریں گے اور تم مار کھاؤ گے تو تمہارے اندر وہ مایا تیار ہوگی جس مایا پر اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہو۔ اور وہ مایا کیا ہے؟ صبر ہے، ایمان کی طاقت ہے، تقوی ہے، احسان ہے۔ یہ اندرونی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو۔ اور بھائی دیکھو، ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا، ان ھذا لشیء عجاب جو کہتے تھے، بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ لوگ مار کھا رہے ہیں اور پھر بھی کہہ رہے اللہ۔ اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ ایک طرف حضرت بلال کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو۔ مارنے والے سارے اس انتظار میں تھے کہ ہوش آنے کے بعد یہ ہمارے پیر پکڑے، ہوش آنے کے بعد یہ ہمارے پیر پکڑے، ہوش آنے کے بعد یہ ہمارے پیر پکڑے اور اللہ کو چھوڑ دے گا۔ لیکن جب حضرت بلال کو ہوش آیا تو زمان سے کیا کہتے ہیں؟ احد احد، ایک ہی ایک ہے۔ انہیں تو یہ ادا تعجب میں ڈال رہی اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ رہی کہ یہ لوگ مصیبتوں کے اندر بھی اللہ ہی کو پکار۔ میرے محترم دوستو، تکلیفوں کی حالت میں بھی اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے اور راحتوں کی حالت میں بھی اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے اور چاروں طرف دعوت کی غذاؤں میں اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے۔ اگر وہ اپنی مادی طاقتوں سے ہم کو ڈرا رہے ہوں تو ہم اللہ کی طاقت سے پوری دنیا کو ڈرا رہے، اور ساری مادی طاقتیں مکری کا جالا ہے خدا کی طاقت کے مقابلے۔ پورے عالم کے اندر وربک فکبر کی ایک فضا گونج رہی ہو اور ہر جگہ اللہ کی بڑائی بولی جا رہی ہو اور لوگ ہمیں تانے بھی مار رہے ہو کہ جس اللہ کو تم اتنا بڑا کہہ رہے ہو اس اللہ نے فلاں جگہ پر تمہاری مدد نہیں کی، فلاں جگہ پر تمہاری مدد نہیں تھی، وہ تانے بھی ہم کھاتے چلے جائیں اور اللہ کی بڑائی کو بولتے چلے جائیں۔ حضرت بلال مار کھا کر بھی اللہ کی بڑائی کو بول رہے ہیں اور حضرت سمیہ جان دے رہی ہے اور یہ اپنے عمل سے ثابت کر رہی ہیں کہ میں جان دے سکتی ہوں لیکن میں ایمان نہیں دے سکتی۔ میرے محترم دوستو، جب اس طریقے سے اللہ کی بڑائی کو نامناسب ماحول کے اندر بھی بولتے رہے تو دلوں کے اندر اللہ کی عظمت آتی، اور جب دلوں کے اندر اللہ کی بڑائی اتر آتی ہے نا تو اس کا نام ہے ایمان کی طاقت۔ سو پھر اللہ در آنکھوں سے اپنی مدد کو دکھاتا ہے۔ اللہ نے بدر میں لے جا کر آنکھوں سے مدد کو دکھا دیا، فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، ان کے اندر کی ممایا تیار ہو۔ اس لیے میری بات کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے کو تیر دیتے اور پکڑ کی ایک تاریخ مقرر کرتے ہیں۔ میری بات کو یاد رکھنا، جب کوئی غلط کام کوئی آدمی کرے، جب کوئی کسی کی زمین دباوے، جب کوئی کسی پر ظلم کرے اور فوری اگر اللہ کی پکڑ نہ ہو تو آدمی دھوکے میں نہ پڑے، نہ معلوم پکڑ کی کون سی تاریخ مقرر ہے، جب وہ تاریخ آ جائے گی تو آدمی بچ نہیں سکے۔ ایک میں امید کی چیز بات، کتنے ہی غلط کام ہو لیکن پکڑ کی تاریخ سے پہلے اگر آدمی نے کر دی توبہ تو آپ یقین مان، اگر وہ پکڑ دی تاریخ بھی آ گئی تو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے، بالکل نہیں پکڑے۔ یہ فیل سے ہی رہا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ آدمی رجوع گئے، تاکہ آدمی توبہ گئے۔ لعلہم یرجعون، آج خدا کہہ رہا کہ پلٹا کھا جا، اور جب آدمی پلٹا کھاتا ہے اور اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اللہ کے روحے بندے جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا منظر کھینچتے ہیں، میں یہ اس امید پر کہہ رہا ہوں کہ سارا مجمع اور میں اور ہم سارے کے سارے اللہ کی طرف رجوع کریں، اور جتنے آج تک ہم سے غلطیاں ہو گئی ہم اپنے اللہ سے معافی مانگ لیں اور یہ طے کر دیں کہ اللہ آئندہ ہم غلط نہیں کریں گے۔ اس توبہ پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے کسی دیہاتی کا جنگل بیابان میں اونٹ گم ہو جا، کسی دیہاتی کا اونٹ گم ہو جا، سارا کھانا پینے کا سامان اس اونٹ کے اوپر لدا ہوا تھا،
اونٹ گم ہو گیا تھا، میں سمجھا میری موت آ گئی، ڈھونڈا نہیں ملا، اپنی جگہ پر آ کر مرنے کے لیے لیٹ گیا، تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی تو اونٹ مل گیا اور اس کے اوپر سارا ساز و سامان بھی ہے۔ تو اس کو اتنی خوشی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیہاتی کے خوشی کے منظر بھیجتے ہیں کہ اسے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ بات پلٹ ہی گیا۔ کیا کہہ رہا زیادہ خوشی کے مارے؟ اے اللہ، میں تیرا کتنا اچھا رب ہوں اور تو میرا کتنا اچھا بندہ ہے۔ جب آدمی زیادہ خوش ہوتا ہے تو بات پلٹ ہی کہہ دیتا ہے۔ میرے محترم دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منظر شہید دیہاتی تو خوش ہونے کا، اور بعد بھی یوں فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کا روٹھا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، توبہ کرے، للہ افرح، اللہ تعالیٰ اس دیہاتی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جو دیہاتی اونٹ کے ملنے پر خوش ہوتا ہے تو اس سے زیادہ اللہ اپنے اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو روٹھا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور جو اللہ کی طرف توبہ کرے۔